اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من تزکا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الشمس ہے جس کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس بدی کی یعنی برائی اور اس پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے تزکیہ کہتے کس کو ہیں۔ یہ جو تزکیہ ورڈ ہے یہ زکا سے بنا ہے۔ قد افلح من زکا۔ زکا کہتے ہیں پاک کر دینا، کسی چیز کو صاف کر دینا۔ اسی سے بنا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دیتے ہیں نا ہم، تو زکوٰۃ وہ 2.5% جو حصہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو ہمارا مال صاف ہو جاتا ہے۔ اسی سے بنا ہے تزکیہ۔ تزکیہ یعنی اپنے اندر کو، اپنے باطن کو صاف کر دینا، دھو دینا، نکھار دینا، اس کو بولتے ہیں تزکیہ۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر بہت ساری قسمیں کھائی ہیں پہلے، اور قسمیں بھی کوئی ہلکی پھلکی چیز کی نہیں کھائیں، بہت زیادہ بڑی بڑی چیزوں کی کھائی ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ کوئی بہت بڑی بات کہنے والا ہوتا ہے۔ ہم بھی جب ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کسی کو بھروسہ دلانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جب قسم کھاتے ہیں تو کوئی بہت بھاری بات آگے کہنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک قسم نہیں کھائی، کتنی ساری قسم گنتے جائیے آپ۔ سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم، اور دن کی قسم، اور سورج کو جب وہ نمایاں کر دیتا ہے اس کی قسم، اور رات کی قسم، اور آسمان کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ انسان کے اندر برائی کو پہچاننے کا اور بھلائی کو پہچاننے کا فرق پیدا کر دیا، اس چیز کی بھی قسم۔ پھر آگے بات بتائی جا رہی ہے۔ اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت ایک بات بتا رہا ہے، قد افلح من تزکا۔ کامیاب ہو گیا وہ، اسی گارنٹی اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ اچھا، اوپر سے ہمارا جو جسم ہوتا ہے اس کو تو صاف کرنے کے لیے ہم لوگ غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، تو اوپر سے تو ہم صاف ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے صاف کرنے کے لیے کیا؟ اس کے لیے تو کچھ نہیں کرتے۔ اندر سے بھی تو صاف ہونے چاہیے۔ دل ہمارے سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالی ڈاٹ لگ جاتی ہے۔ یہ والا دل نہیں، یہ جو ہمارے شریر کے اندر ہے، بلکہ روح کا جو دل ہے، روح بھی تو ہے نا ہماری، اس دل کے اندر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، اور اس کے بعد جو وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ بس اوپر اوپر سے ہم صاف ہوئے جا رہے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے اندرونی کو بھی ہمیں صاف کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے اپنے اندرون کو، اپنے باطن کو صاف کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اپنے باطن کو ہم کیسے صاف کریں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جسم دیا، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں دیں، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی، اور اب ان صلاحیتوں کا اس نے استعمال بتا دیا کہ آپ کو یہ ایسے استعمال کرو گے تو یہ جائز ہوگا، اور ایسے استعمال کرو گے تو وہ ناجائز ہوگا۔ اچھی اور بری کی تمیز ہمارے اندر پیدا کر دی، یعنی کیا کام اچھے ہیں۔ اگر ہم آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اسلام ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری ہے، اور آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا کفر ہے۔ اسی طرح ہم کانوں سے اچھی چیزیں سنیں گے تو اسلام پر ہیں، اور کانوں سے بری چیزیں سنیں گے تو کفر پر ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ استعمال کریں گے اور اس زبان کا استعمال ایسے کریں گے جیسے کرنا چاہیے تو اسلام پر ہیں،
اور اگر ہم اس کا استعمال غلط چیزوں کے لیے کریں گے، گالی دینے کے لیے کریں گے، غیبت کرنے کے لیے کریں گے، چغلی کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ ہم کفر پر ہو جائیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے پھر ہم. یعنی جب ہم اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کریں گے تو ہم غلط راستے کے اوپر چلے جائیں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو دل ہے، دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. دل کے اندر کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں نا من شر الوسواس الخناس، کہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان، دلوں کے اندر گندگی ڈال دیتا ہے. وہ گندگی وہیں کی وہیں رہتی ہے، اگر ہم نے اس کو صاف نہ کیا تو ہمارا دل بالکل گندا ہوتا چلا جاتا ہے. تو پہلا کام ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. جائزہ کسے کہتے ہیں؟ جائزہ کہتے ہیں اپنا سروے کرنا، کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو ہمیں زندگی ملی ہے، جو ٹائم ملا ہے، جو ہمیں شکتیاں ملی ہیں، ان کو کس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنے من کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو ہم مسلم ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے یا ہم نفس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، کسی اور کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، تو ہم نے اسے اپنا خدا بنا لیا. جیسے ایک جگہ فرمایا کہ اے نبی، آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی من کی اچھاؤں کو اللہ اکبر الہ بنا لیا. اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، لیکن ہم نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں. بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا عبد الدرہم، عبد الدینار اور عبد الدرہم، یعنی جو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، وہ کرنسی چلتی ہے نا عرب میں، دینار، درہم و دینار. تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، یعنی اس کو بھی خدا بنا لیتے ہیں لوگ. قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے، جو اہل کتاب تھے پہلے، بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اپنے رہبان کو اور اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا تھا. یعنی اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو، جو شیخ ہوتے ہیں، جو دھرم گرو ہوتے ہیں، ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو ان چیزوں کو ہم اپنا رب بنا لیتے ہیں، الہ بنا لیتے ہیں. تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی رب نہیں ہے ہمارا، ہم کسی کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے سوائے اللہ کے، تو ہم سارے الہ کا انکار کر دیتے ہیں. اب بات آتی ہے تزکیے کے اوپر، کہ ہم اپنا جائزہ کیسے لیں. کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم کس کی مرضی کے مطابق زندگی بتا رہے ہیں، ہمیں کتنے گھنٹے ملے، اور صبح سے لے کے شام تک ہماری جیب میں کتنا پیسہ تھا، اور ہم نے کس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا. اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا یا اپنی مرضی کے مطابق خرچ کیا. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا تو ہم اسلام پر ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کیا، کسی اور کی مرضی کے مطابق خرچ کیا، تو ہم کفر پر چلے گئے. اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تو ہمارا باطن گندا ہو رہا ہے، ہمارا دل اندر سے گندا ہو رہا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، اتنی ساری قسمیں کھا کر یہ بات بتائی کہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و عطا للہ فاستکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، لیا اللہ کے لیے اور دیا اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور یہی بات قرآن مجید میں فرمائی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی ہم جب اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بتائیں گے تب ہم اسلام پر آئیں گے. اب ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا واقعی ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان سے ہم نے دوستی اللہ کے لیے کی ہے یا اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کی ہے، یا کوئی ہمارا ذاتی مفاد ہے اس کے لیے کی ہے. اور ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں جو ہمیں آدمی اچھے نہیں لگتے ہیں، تو ان سے ہماری دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ کیا اسلام کی بنیاد پر ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں اس وجہ سے ہے، یا یہ لوگ دین میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس وجہ سے ہے، یا پھر انہوں نے ہمیں کچھ کہہ دیا تھا، اپنی پرسنل وجہ سے ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اگر ہم پرسنل وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں دشمنی وہ. اور ایسی پرسنل وجہ سے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم دوستی کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، تو ہمارا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ، کہ جس نے دوستی کی وہ بھی اللہ کے لیے، دشمنی کی وہ بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. ہم غور کریں کہ ہمارے دوست جتنے بھی ہیں تو اللہ کے لیے ان سے دوستی کی ہے یا مٹر گشتی کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے کی ہے، یا اپنے فائدے کے لیے کی ہے. میں کچھ بات اور عرض کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے اپنی 4 چیزیں خرچ کرتے ہیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. سب سے پہلی جان، دوسری مال، تیسری وقت اور چوتھی صلاحیت.
یہ 4 چیزیں ہم جس چیز کے لیے خرچ کرتے ہیں ہمیں اسی سے محبت ہے۔ کسی نے نئی گاڑی نکالی، اب اس میں خوب پیسے لگا رہا ہے، وہ خوب خرچ کر رہا ہے مال، تو اپنا جان بھی خرچ کر رہا ہے، انرجی بھی لگا رہا ہے۔ جو بھی انرجی لگا کے پیسے کما رہا ہے وہ گاڑی میں لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، اور اپنی ساری صلاحیت اس کے اندر لگا رہا ہے۔ تو اسے اپنی گاڑی سے محبت ہے، اس لیے کر رہا ہے یہ 4 چیزیں خرچ۔ کسی سپاہی کو، کسی فوجی کو اپنے ملک سے محبت ہے تو وہ جان بھی لگائے گا ملک کے لیے، مال بھی خرچ کرے گا، اور وقت بھی لگائے گا، صلاحیت بھی لگائے گا، تب یہ ثابت ہوگا کہ اسے اپنے ملک سے محبت ہے۔ کوئی سپاہی اگر یہ 4 چیز نہیں لگاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اور اگر وہ بچوں کے لیے جان، مال، وقت اور صلاحیت یہ 4 چیزیں خرچ کر رہا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچوں سے محبت ہے۔ بچے نے کچھ ڈیمانڈ کر دی، اب آدمی محنت کر رہا ہے، اپنی انرجی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، اور جو پیسہ کمایا اس کو خرچ کر رہا ہے صرف بچوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس چیز سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے 4 چیزیں خرچ کرتے ہیں، جان، مال، وقت اور صلاحیت، یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی جان خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنا وقت خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی صلاحیت، جو ٹیلنٹ ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں؟ اگر نہ ہم جان لگا رہے ہیں، نہ مال لگا رہے ہیں، نہ وقت لگا رہے ہیں، نہ صلاحیت لگا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ سے کوئی محبت نہیں۔ صرف ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے ٹھنڈے دل سے تو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے لیے تو اپنی زندگی گزار ہی نہیں رہے، اپنے لیے گزار رہے ہیں۔ تو اب سے ہم کیا کریں؟ اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ ہمیں کامیاب ہونا ہے نا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کے بعد کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا۔ تو اب سے ہم کیا کام کرنا شروع کریں گے؟ روزانہ جب ہم رات کو لیٹیں گے بستر پر تو ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے آج پورے ہمیں ملے تھے ٹائم، صبح سے لے کے شام تک کتنے گھنٹے ملے تھے، ان گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق بتائے اور کتنے اپنی مرضی کے مطابق بتائے۔ کتنا پیسہ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا اور کتنا اپنی مرضی سے خرچ کیا، کتنا ہم نے جو ہے وقت اللہ کے لیے دیا اور کتنا اپنے لیے کیا۔ ان ساری چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے، تب معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں۔ نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے، نہ ہم وقت لگا رہے ہیں، نہ جان لگا رہے ہیں، نہ مال لگا رہے ہیں، نہ صلاحیت لگا رہے ہیں، تو پتہ چلا محبت ہے ہی نہیں۔ تو ہم اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے غلطی ہو گئی، ابھی تک ہم اپنے لیے زندگی جی رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے جی رہے تھے، تیرے لیے تو ہم نے زندگی جی نہیں، اور یہ بچے تو ہمیں صرف یہی دنیا تک ملے ہوئے ہیں، آگے تو اللہ تعالیٰ میرے اعمال ہی کام آئیں گے، میرا ایمان کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اب سے میں اپنی زندگی جو ہے وہ تیرے لیے خرچ کروں گا، اپنا میرا جینا، میرا مرنا، میری صلاحیتیں، میری بھاگ دوڑ، سب کچھ اللہ رب العزت تیرے لیے ہوگی، میری محبت بھی تیرے لیے ہوگی، میری دشمنی بھی تیرے لیے ہوگی، میں کسی کو دوں گا وہ بھی تیرے لیے، اور کسی سے لوں گا وہ بھی تیرے لیے، کسی کو روکوں گا وہ بھی تیرے لیے۔ جب ہم یہ سارے کام کریں گے تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ میں حدیث سنا کر پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو سامنے گیٹ سے اب ایک آدمی داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تو سب لوگ کدھر دیکھنے لگے؟ گیٹ کی طرف، سب لوگ گیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ تو گیٹ سے ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے وضو کیا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، آ کے وہ بیٹھ گیا۔ دوبارہ سے گفتگو شروع ہو گئی، پھر سب محفل ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، پھر مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک شخص اس گیٹ سے داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تو سب لوگ دیکھنے لگے کون ہے ایسا آدمی؟ پھر دیکھا تو وہی آدمی جو کل آیا تھا، اور اس نے وضو کیا ہوا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر تیسرے دن ایسے کہا کہ ابھی ایک شخص گیٹ سے داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی کو بے چینی ہو گئی کہ یار ایسا کیا کرتا ہے آدمی؟ تو وہ ان صحابی کے پاس گئے، جب مجلس ختم ہو گئی تو ان صحابی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں مہمان ہوں اور میں آپ کے یہاں پر ایک دن رکنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکیے۔ انہوں نے کھانا وانا کھایا ساتھ میں۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، نوٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسا کون سا خاص عمل کرے گا کہ یہ جنتی، اس کو 3 بار بشارت مل گئی۔ تو انہوں نے دیکھا تو وہ تو بھیا فرض نماز پڑھی، سنت نماز پڑھی، اپنے کام پہ چلے گئے۔ وہاں دیکھا کام پہ کچھ ایسا کرتا ہوگا، کام پہ بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے ایسا۔ پھر شام کو دیکھا کہ ایسا کچھ کرتا ہوگا خاص، کچھ بھی نہیں کیا۔ رات کو سوئے نہیں وہ صحابی، انہوں نے جو ہے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس میں سے آنکھ کھول کے دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے رات کو تہجد پڑھتا ہو، خوب گڑ گڑاتا ہو، کچھ تو ایسی کام کرتا ہو، لیکن وہ تو کھراٹوں سے سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا یار یہاں بھی کچھ بھی نہیں کر رہا یہ آدمی۔
جب ایک دن ان کا پورا ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے اصل میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ آپ جنتی ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں تو ایسا کوئی خاص عمل کرتا نہیں، تو وہ واپس جانے لگے صحابی۔ پھر انہوں نے بلایا کہ رکو، ایک کام کرتا ہوں بس۔ انہوں نے کہا کیا کرتے ہو بتاؤ؟ کہ جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو جس نے آج میرا دل دکھایا میں ان سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ جس نے آج مجھے کچھ برا کہا یا میرے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا تو ان سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور سونے سے پہلے جس کا میں نے ظلم کیا یا جس پر میں نے زیادتی کی اس سے معافی مانگ کے سوتا ہوں، اور اللہ کا اگر میں نے کوئی حق مارا ہو تو اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہوں۔ بس یہ کام کرتا ہوں میں، یعنی اپنے دل کو بالکل صاف کر کے سوتا ہوں۔ اگلے دن رات میں نے معاف کر دیتا ہے اس کو، اب میری کوئی شکایت نہیں اس سے، نارمل۔ یہ ہے وہ عمل، اس سے ہوگا تزکیہ ہمارا۔ اب ہمارے کیا، ہم تو دلوں میں بہت ساری باتیں لیے بیٹھے ہیں، ارے یہ آدمی ہے، اس نے فلاں ٹائم پر ایسا کہہ دیا تھا، اس نے مجھے ایسا کہہ دیا تھا، یا اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، یہ تو مجھے اچھا نہیں سمجھتا، یہ تو مجھے ایسا چاہتا۔ اب اس کے دل میں ہم نے بری باتیں کب سے لے رکھی ہیں، سالوں سے، 10 سال ہو گئے پال رکھی ہیں باتیں، اور ہمارا دل گندا ہی گندا ہوا جا رہا ہے۔ بہت ساری گندی باتیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں۔ آپ کے فون کے اندر 1 GB اسپیس ہے، اور اس کے اندر پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ اب نئی کچھ چیز ڈالو گے تو آ جائیں گی؟ نہیں آئیں گی نا، پہلے آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی ساری چیزیں، اس کے بعد وہ چیزیں آئیں گی۔ اب ہمارے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، جلن حسد بھری ہوئی ہے، تو اس کے اندر عبادت کہاں سے آئے گی؟ نماز کہاں سے آئے گی؟ نماز کے اندر نماز بھی آ گئی تو مزہ کہاں سے آئے گا نماز کے اندر؟ اور عبادت میں دل کہاں سے لگے گا جب دل تو ہمارا فلو ہوا ہے گندی گندی چیزوں سے، ہے نا؟ تو پہلے ہم کیا کریں، ان ساری چیزوں کو اپنے دل سے نکالیں۔ جب دل بالکل صاف ہوگا ہمارا تب اس کے اندر چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر نماز بھی آئے گی، اس کے اندر قرآن بھی آئے گا، اس کے اندر تلاوت آئے گی، اس کے اندر زکوٰۃ، خیرات، وہ ساری چیزیں پھر آنی شروع ہوں گی، کیونکہ ہمارے دل میں جگہ ہے۔ لیکن جب جگہ ہی نہیں، پہلے سے ہی آلریڈی اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، نفسانی خواہش بھری ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو کہاں سے اس کے اندر لطف آئے گا دین کا؟ پھر اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے اور ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں ہیں بھری ہوئی، تو اللہ سے آج دعا کریں آج رات کہ اللہ رب العزت مجھے ایک اچھا سا دل دے دے، جس کے اندر کوئی غیبت نہ ہو، جس کے اندر کوئی بغض نہ ہو، جس کے اندر کوئی عداوت نہ ہو، ایسا دل دے دے۔ اور جو ہمارے دل کے اندر جو چیزیں جو ہم نے پال رکھی ہیں، بہت ساری چیزیں لوگوں کے بارے میں، ان سب کو ڈیلیٹ کرنا، آج ہی ڈیلیٹ کر دیں، اپنے دل کو بالکل صاف کر دیں، ایک دم سب ڈیلیٹ کر دیں۔ آج کے بعد کوئی شکوہ شکایت ہے ہی نہیں کسی سے، جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو میری آج سے دوستی بھی اللہ کے لیے ہو جائیں، میری آج سے دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو جائیں، میرے پوری دن کی بھاگ دوڑ بھی اللہ کے لیے ہو جائیں۔ اب پورے دن کی بھاگ دوڑ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مسجد میں بیٹھ جائے، گھر کے کونے میں بیٹھ جائے، بلکہ بزنس بھی کرے، بچوں کی بھی تربیت کرے، ہے نا، سارے کام کرے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کھانا بھی کھائے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، حلال کھانا کھائے، سود شامل نہ ہو، جھوٹ شامل نہ ہو اس کھانے کے اندر۔ بیوی کے پاس جائے تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، ہے نا، بچوں کی تربیت کرے تو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی ہمارے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، تب ہمارا تزکیہ ہوگا، اور تب اللہ رب العزت گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو آج ہی رات انشاءاللہ ہم جب بستر پہ جائیں گے تو 15-20 منٹ ہم اپنے سے ملاقات کریں گے، اپنے آپ سے، اور ہم سوچیں گے کہ ہم پورے دن کیا کرتے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کو ہمارے پسند نہیں ہیں، اور کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ خوش ہو، اور تھوڑا سا وقت ہم اللہ کے دین کے لیے نکالنا شروع کر دیں، تھوڑا سا مال بھی اللہ کے لیے نکالنا شروع کر دیں، تھوڑی سی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو بھی نکالنا شروع کر دیں، کہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں اللہ کے دین کے لیے، تو انشاءاللہ ہمارا تزکیہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا نام بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل کر دے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو باتیں میں نے کہیں اس میں مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو حق بات میری زبان سے جاری ہوئی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔